الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ہم پر عظیم احسان ہے کہ اس ذات اقدس نے ہمیں مسلمان بنایا. سب کہیں الحمدللہ. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 400 کروڑ انسانوں سے زیادہ ایسے ہیں جو اس عظیم کلمے کی نعمت سے محروم ہیں، اور ذمے ہمارے ہیں کہ ان تک کلمہ پہنچانا. اس محنت کو جس سے پوری دنیا کے اندر دین زندہ ہو، اس محنت کے لیے سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں. بلکہ مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ اور جملہ فرماتے تھے کہ ہم سب سیکھتڑ ہیں. ایمان کو سیکھ رہے ہیں، نماز کو سیکھ رہے ہیں، سیکھتے ہوئے دوسروں کو اس کی ترغیب دینا کہ وہ بھی سیکھیں. کتنی بڑی نعمت ہے ایمان. ایک وقت آئے گا، اللہ بہتر جانتا ہے کتنا وقت ہوگا، کچھ لوگ اپنی اپنے بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جائیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ہر نماز کے بعد یہ بھی دعا ہم مانگیں کہ اے اللہ بغیر عذاب اور حساب کے ہمیں نبی علیہ السلام کے پڑوس میں جنت الفردوس عطا فرما. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ارشاد ہوگا اب جہنم کے اندر وہ اللہ پاک کے دو نام پکاریں گے، یا حنان یا منان، اے نرمی کرنے والے، اے احسان کرنے والے، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان. اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ہر اس شخص کو نکالو جہنم سے جس نے کبھی مجھے یاد کیا ہو، کبھی یہ کلمہ پڑھا ہو، یا مجھ سے کبھی ڈرا ہو. سب کو جہنم سے نکالا جائے. بڑے بڑے حالات آنے والے ہیں. اس محنت کو جس سے دین پوری دنیا میں زندہ ہو. کام کیا ہے؟ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے وہ پوری دنیا میں پھیلے. جس سے منع کرنے آئے پوری دنیا اس سے رک جائے، اور اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں جو ہم سب بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. یہاں بندے نے کلمہ پڑھا، پڑھتے ہی ساتوں آسمانوں سے اوپر پہنچ گیا اور اس کی مغفرت ہو گئی. ساتوں زمین ساتوں آسمان پلڑے میں ایک طرف اور یہ کلمہ دوسری طرف. ترازو کا وہ پلڑا جس میں یہ بابرکت اور شان مبارک کلمہ ہوگا وہ پلڑا جھک جائے گا. اتنا عظیم کلمہ ہے کہ جب تک یہ کلمے والا باقی ہے، ایک بھی باقی ہے، یہ سارا نظام باقی رہے گا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے باقی رہیں گے. جس دن کلمے والا اڑ جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، فرمایا اللہ پاک سب سے پہلے بیت اللہ کو اٹھا لے گا اور پھر قیامت برپا ہو. کلمے والا اٹھا،
یہ دنیا کلمے والے کی گویا کہ اللہ پاک کے نام کی برکت سے قائم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، علماء سے ہم معلوم کرنے سیکھ لیں، آپ پڑھتے تھے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر اس کے بعد آپ ایک دعا پڑھتے تھے اٹھتے ہی، اللہ پاک کی تعریف، اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں کہ اکیلے آپ نے زمین اور آسمان کو قائم کر رکھا ہے۔ اے اللہ آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ آپ کے نور سے یہ سارا زمین اور آسمان یہ قائم ہے، جگمگا رہا ہے۔ اور اے اللہ آپ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، اکیلے آپ زمین اور آسمان کے مالک ہیں۔ اے اللہ آپ کی ذات حق ہے، آپ کا دیدار حق ہے، آپ سے ملاقات قیامت کے دن حق ہے، اور آپ کا فرمانا حق ہے۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، سارے نبی حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت کے بعد قیامت کے دن اٹھنا حق ہے۔ اے اللہ یہ دعا ہے، عربی میں سیکھ لیں سب۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا، اور آپ ہی کی طرف میرا رجوع ہے، آپ ہی کی طرف مجھے لوٹنا ہے، اور آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ میری مغفرت فرما۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے تھے، پھر آپ تہجد کی نماز پڑھتے، اٹھتے ہی اللہ پاک کی تعریف۔ صحابہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، جو کلمہ پڑھتا تھا ایمان لاتا تھا وہ اپنا کام سمجھ جاتا تھا کہ اب اس ایمان کو پھیلانا یہ میری ذمہ ہے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ایمان لے آئے، قبیلہ بنو ثقیف کے تھے، حالات ناموافق تھے، چاروں طرف ایسی فضا تھی کوئی کلمہ پڑھ نہیں سکتا تھا۔ کلمے والوں کی پٹائی ہو رہی تھی اور کیا اذیتیں دی جا رہی تھی۔ اردو میں ایک لفظ غالباً بہتر ہے اور عام عرف کے اندر بھنگی، جو گندگی اٹھانے والا ہے۔ بھنگیوں کو لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ مرے ہوئے کتوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، مرے ہوئے کتے کو، لیکن مکہ مکرمہ میں زندہ لوگوں کو گھسیٹا گیا اور سخت گرمی کے اندر گھسیٹا گیا، اور اس میں ایک نہیں تھے، کئی تھے۔ باپ کی بھی پٹائی ہو رہی ہے، یاسر کی، بیٹے کی بھی پٹائی ہو رہی ہے، عمار کی، اور ماں کی بھی پٹائی ہو رہی ہے، سمیہ کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ خبیب کی بھی پٹائی ہو رہی ہے، خباب کی بھی پٹائی ہو رہی ہے، بلال کی بھی پٹائی ہو رہی ہے، اور خود بقول مفتی صاحب رحمہ اللہ کے کہ جو چیف جسٹس کا درجہ رکھنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ پورا دن اور پوری رات وہ بے ہوش رہے۔
اور جوتوں سے مارا گیا. جرم کیا تھا؟ کلمے کی دعوت نہ تھی. اس کام کو چھوڑ دیں. صحابی ایمان لے آئے، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے حالات کو دیکھ کر اجازت فرمائی کہ اب آپ اپنے اسلام کو چھپائے رکھیں. فرمانے لگے کہ میری قوم مجھ سے ایسی محبت کرتی ہے جیسے ایک باپ کنواری بیٹی سے محبت کرتا ہے. لیکن یہ جو گئے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نے ان کو شہید کر دی. طفیل بن عمرو دوس قبیلے کے تھے. یہ ایمان لے آئے، پھر اپنی قوم کے پاس گئے. 80 گھرانے ان کے ہاتھ مسلمان ہوئے. 2 صحابہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آنکھوں سے نابینا ہے. ان کو دعوت اور تعلیم کے لیے حضور علیہ السلام نے دونوں کو مدینہ منورہ بھیجا. یہ محنت فرماتے ہیں. ان کے ہاتھ پہ 3 بڑے سردار ایمان لے آئے اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایمان لائے. اپنی قوم کے پاس بنو اشل کے پاس گئے اور فرمایا کہ میرا تم سے بات کرنا حرام ہے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ. پوری قوم ایمان لے کر آئے. ایمان افروز ماحول تھا، ایمان کا ماحول تھا. ہر مسلمان سمجھتا تھا کہ سب سے پہلا کام میرا ایمان کو سیکھنا اور پھر اس ایمان کو پھیلانا ہے. حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں علماء سے ہم پوچھ لیں، معلوم کر لیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ پاک، میں آپ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہر وقت چپکا رہے. جو چیز چپکی ہوتی ہے وہ جدا نہیں ہوتی، الگ کرنا اس کو مشکل. میرے ساتھ چپکا رہے. جیسے یہ بنیان ہے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی. اور اے اللہ پاک، میں آپ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو مجھے شک میں نہ ڈالے، اور ان نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو مجھ سے چھین نہ لی جائے. اور اے اللہ پاک، آپ سے جب میری ملاقات ہو، اے اللہ پاک، اس وقت میرا ایمان کامل ہو چکا ہو. کامل ایمان کے ساتھ آپ سے ملاقات. یہ دعائیں سکھائیں امت کو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کم عمر تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اونٹنی کے پیچھے بٹھایا اور فرمایا، اے بیٹے، میں تمہیں چند باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ایمان سکھا ہے. بچہ بھی ایمان سیکھ رہا ہے، بوڑھا بھی ایمان سیکھ رہا ہے اور ایمان کو پھیلا رہا ہے. عورتیں بھی ایمان سیکھ رہی ہیں اور ایمان کو پھیلا رہی ہیں. ام شریف رضی اللہ تعالی عنہ عورت ہے اور کافروں نے کس کے باندھا ان کو. اللہ پاک نے مدد اتاری اور غیب سے ان کو پانی پہنچایا. کافر حیران ہو گئے. اب یہ عورتوں کے اندر جا کے ایمان کو پھیلا رہے. عورتیں بھی ایمان کو سیکھیں اور اس کے پھیلانے میں لگی، اور مرد بھی لگے، بوڑھے بھی لگے ہیں، آنکھوں سے نابینا وہ بھی اس میں لگے ہیں.
سب سے پہلا کام ایمان کو سیکھنا اور ایمان کو پھیلانا، ایمانی زندگی کو عام کرنا۔ جب اللہ پاک کے راستے میں نکل کے اس ایمان کو سیکھیں گے، پھر اس ایمان کو اپنے گھر میں، اپنے دکان میں، اپنے کارخانے میں، اپنے دفتر میں، اس ایمان والی زندگی کو پیش کریں گے۔ دیکھو بھائی، صحابہ جہاں جاتے تھے فرماتے تھے دیکھو ہماری طرح بنو۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کر رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ اے بیٹے، اللہ پاک کے حکموں کا خیال کر، اللہ پاک تیرا خیال کرے گا۔ جب تو اللہ پاک کے حکموں کا خیال کرے گا تو اللہ پاک کو اپنا مددگار پائے گا۔ اور جب سوال کرنا ہو تو اللہ پاک سے سوال کرے، اور مدد مانگنی ہو تو اللہ پاک سے مدد مانگ۔ اے بیٹے، ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نقصان دینا چاہیں نہیں دے سکتے جب تک اللہ پاک کا فیصلہ نہ ہو، اور ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں نہیں دے سکتے جب تک اللہ پاک کا فیصلہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ سارا قرآن پاک اس سے بھرا ہوا۔ اس دعوت کے ذریعے سے، دعوت والے کام میں ایمان کو سیکھنا اور ایمان کو پھیلانا ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اس کام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے جس کے سیکھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اور اسی کے لیے گشت ہے، اسی کے لیے روزانہ 8 گھنٹے اور کم از کم 2.5 گھنٹے ہیں، اسی کے لیے مہینے کے 3 دن اور 10 دن ہیں، اسی کے لیے چلہ اور 3 چلہ ہے، اسی کے لیے ملکوں کا سفر ہے۔ محنت کو سیکھ رہے ہیں۔ بقول کسی بزرگ کے، اللہ اکبر، کہ دین کے اس چمن میں جو گل کھلے ہیں، گل پھول کو کہتے ہیں، گل مٹی کو کہتے ہیں اور گل پھول کو کہتے ہیں۔ کسی مٹی سے پوچھا گیا کہ یہ آپ میں سے یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تھوڑے عرصے تک گلاب کے پھولوں کے ساتھ میں نے وقت گزارا اور اس کی برکت سے مجھ میں خوشبو آ گئی۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ دین کے اس چمن میں جو گل کھلے ہیں، جو پھول کھلے ہیں، وہ سب دیوانوں کے لگائے ہوئے ہیں۔ دیوانہ پاگل کو نہیں کہتے ہیں، دیوانہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے، اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے اپنی مال اور جان ساری چیزوں کو بے حیثیت کرے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ ایسی محنت فرمائی، گھر سے نکل رہے ہیں، بیوی نے ویسے تانا دیا، اور تانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے نہ ہو گھر واپس لوٹ آئے، اور پیروں سے معذور ہیں عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کہ تم واپس گھر لوٹ آؤ گے۔ وہاں جانے کا وقت متعین تھا، آنے کا وقت متعین نہیں تھا۔ کتنے وقت کے لیے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟
فوراً دعا پڑھ لی، اے اللہ پاک مجھے اپنے گھر کی طرف واپس نہ لوٹا۔ کیا ایمان تھا! احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کھجوریں ہاتھ میں، بھوک کی حالت ہے، آواز آئی، کھجوریں پھینک دی اور نکل پڑے کہ یہ کھجوریں کے کھانے کا وقت، اس میں وقت لگے گا، حالانکہ کتنے منٹ لگتے؟ 5 منٹ لگتے۔ یہ برداشت نہیں ہے، پھینک دی۔ دیہات کے رہنے والے ہیں، وہاب بن قابوس رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے، دیکھا سب نکل گئے۔ نکلنے اور نکالنے کی ایک فضا تھی اور یہ عام تھی، ہر مسلمان اس کو سمجھتا تھا۔ حضرت فرماتے تھے مولا انعام صاحب رحمہ اللہ، یہ کام عالمی ہے، اجتماعی ہے اور نقل و حرکت اصل ہے۔ جس چیز کے لیے نقل و حرکت ہوگی، جس چیز کے لیے محنت ہوگی، جس چیز کے لیے مجاہدہ برداشت کرنا پڑے گا، وہ چیز عام ہوگی، پھیلے گی۔ چاہے وہ حق کی محنت ہو، اللہ نہ کرے چاہے وہ باطل کی محنت ہو، لیکن باطل اس کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ حق کا جھاڑو پھر جائے، سارا باطل 1 منٹ کے اندر ختم ہو۔ کئی سالوں کے جالے ہیں باطل کے، لیکن اگر حق کی محنت ہو، نیت بھی حق ہو اور محنت بھی حق ہو اور طریقہ بھی حق ہو، چند منٹوں کے اندر یہ سالوں کا جو باطل، اس کے جو جالے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اسی کو سیکھنے کے لیے بھائی دوستو ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں کہ شب جمعہ کس لیے؟ اسی لیے تقاضوں کو پورا کرنے کی رات ہے، پوری دنیا میں پورا دین پھیلے، اس نیت سے ہم آئے۔ ہمارا گشت پوری دنیا میں پورا دین پھیلے، اسی کے لیے عمومی گشت، اسی کے لیے بیرون دوسرا گشت، پوری دنیا کو سامنے رکھیں۔ دیکھیں پوری دنیا میں آدمی پہنچ نہیں سکتا، 195 ملک ہے تقریباً، پوری دنیا میں شاید کوئی پہنچے، لیکن نیت پوری دنیا کے انسانوں کی ہو اور پوری دنیا کے انسانوں تک دین پہنچے۔ اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اس کام کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ امت اس مقام پر آئے، چاہتے تو سب ہیں بھائی، چاہتے ہیں نہیں بھائی، سب چاہتے ہیں، امت اس مقام پر آ جائے جس مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے۔ اس کام پر آ جائے۔ وہ کام کیا ہے کہ امت کہ ہر فرد کا مال اور جان سب سے زیادہ اس ایمان کے کلمے کے پھیلانے پر لگے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آج جو دین زندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، نبی کی اپنی، رسول کی اپنی شان ہوتی ہے، لیکن وہ پیچھے ایسے آدمی چھوڑ کر گئے۔ ایک جملہ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر زندہ رہے اور دین میں نقصان آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ مال اور جان کا سب سے زیادہ مصرف
یعنی خرچ کرنے کی جگہ اللہ پاک کے اس کلمے کے پھیلانے پر لگے، اللہ پاک کے تعارف کرانے پر لگے۔ اپنی نیت سے لوگوں کے اندر پھرنا یہ سارے نبیوں کی مشترکہ سنت ہے۔ وہ تو بنے ہوئے تھے، وہ بنی ہوئی ہستیاں تھیں، لیکن ہم جو لوگوں میں پھریں گے اپنی نیت سے اللہ پاک کے احسانات کو کہنا، اللہ پاک کی قدرت کو کہنا، اللہ پاک کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی محبت لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ دعوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کہ جس بات کے ذریعے سے آدمی کا دل اللہ پاک سے اثر لے، اللہ پاک سے امیدیں وابستہ ہو، اللہ پاک کا خوف دل کے اندر ہو، اللہ پاک کی عظمت اور محبت دل میں اتر جائے۔ ایک صاحب وقت لگا کر آئے، ایک بزرگ نے ان سے پوچھا، بھی جانتے ہو معرفت کیا ہے؟ کہا جان پہچان۔ جان پہچان کے کیا معنی ہیں؟ وہ دیہات کے رہنے والے تھے، وقت لگا کے آئے تھے، میواتی۔ فرمانے لگے کہ جس سے جان پہچان ہوتی ہے اس سے آدمی اپنے کام کروا لیتا ہے نا بھائی؟ جس سے جان پہچان ہو، بعض اوقات کسی سے جان پہچان ہو نا، آدمی اس سے ملاقات کر لے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ پیغام ہی بھیج دیتے، آپ کا پیغام ہی کافی تھا، آپ نے اتنی زحمت کی۔ جس سے جان پہچان ہو اس سے آدمی اپنے کام کرواتا ہے۔ معرفت جان پہچان کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی معرفت پیدا ہو، اللہ پاک کی محبت پیدا ہو۔ دیکھو شیطان بڑا جاننے والا تھا اور شیطان بڑی عبادت کرنے والا تھا، بہت جاننے والا بھی تھا اور بڑی عبادت کرنے والا بھی تھا۔ لیکن وہ عاشق نہیں تھا، دل میں اس کی اللہ پاک کی محبت نہیں تھی، اس لیے اس نے حکم کو توڑا۔ جس کے دل میں اللہ پاک کی محبت ہوگی وہ حکم کو پورا کرے گا، خواہش کو چھوڑے گا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے قاعدہ یہ ہے کہ اس کے ہر چیز سے محبت ہوتی، اس کے ہر حکم کو پورا کرنے میں محبت ہوتی، اس سے مانگنے میں محبت، گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ عرفات کا دن ہے، سخت گرمی، غالباً اپریل کا مہینہ تھا، 5 گھنٹے سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ اس گرمی میں 5 گھنٹے کی دعا آپ سے ثابت ہے، اور مزدلفہ میں ساری رات آپ نے دعا میں لگائی۔ اما جان فرماتی ہیں کبھی سجدے میں جاتے اتنا لمبا سجدہ ہوتا، میں سمجھتی تھی شاید اللہ پاک نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو بلا لیا۔ میں انگوٹھے کو سجدے کی حالت میں حرکت دیتی تھی تو حرکت کی وجہ سے پتہ چل جاتا تھا کہ نہیں۔ اتنا لمبا سجدہ، نماز میں دل لگے، قرآن میں دل لگے، اللہ پاک کے ہر حکم کے پورا کرنے میں دل لگے، اور حکموں کو پورا کرنے کی تلاش میں رہے، اور حکموں پہ جان دینا ہے، اللہ پر جان دینا ہے۔ جب محبت ہوگی جان دینا آسان۔ ہمارے بزرگ تھے کوئٹہ کے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔
5 گھنٹے کا آپریشن، آدھا دھڑ ان کا ہوش میں ہے، نیچے کا نہیں، اوپر کا، آدھا جسم اوپر کا ہوش میں اور آدھا دھڑ نیچے کا بے ہوش، آپریشن ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں 5 گھنٹے میں، اور آپریشن کی ٹیبل پہ قرآن کے 8 پارے پڑھ لیے، قرآن پاک میں دل لگے، اللہ پاک کے ذکر میں دل لگے، اللہ پاک سے مانگنے میں دل لگے۔ 5 گھنٹے کی دعا کس کو کہتے ہیں؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعا کی قوت کو بڑھا لو، قوت دعا کو بڑھا لو۔ مولانا احسان صاحب سیدھا مجدوم فرماتے ہیں کہ بھئی آج 5 منٹ کی دعا ہے، روزانہ 1 منٹ بڑھاؤ، تو مہینے کے بعد کتنے منٹ کی دعا ہوگی بھائی؟ 35 منٹ کی۔ آج 5 منٹ کی ہے اور مہینے کے بعد 35 منٹ کی دعا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی دعائیں ہیں ایک چیز چھوڑی نہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، مجھے قرضوں نے گھیر لیا، پریشانیوں نے گھیر لیا، آپ نے ان کو دعا بتائی۔ علماء سے معلوم کر لیں وہ کون سی دعا ہے۔ سورج نکلنے سے یعنی رات کے سونے سے لے کر صبح کے اٹھنے تک درمیان میں کروٹ آئے اس کی بھی دعا ہے، برا خواب دیکھے اس کی بھی دعا ہے۔ ابھی اٹھا نہیں ہے، خواب دیکھا اٹھا پھر سو گیا، اٹھنے کی دعا، موقع محل کی دعا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو رات کو سوتے وقت اس دعا کو پڑھ لے، موت آ گئی تو شہادت کی موت کا ثواب ملے گا، اور اگر جاگ گیا تو بہترین حالت کے اندر وہ اپنا وقت گزارے گا، دن گزارے گا۔ کیا وہ عجیب دعا ہے، کتنی بڑی ہستی ہے، اور دعا عاجزی میں دیکھ رہے کتنی بڑی عاجزی ہے۔ بھائی دوستو، جتنا آدمی اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے، اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اتنی اس میں عاجزی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دل کے اندر عجز ہو، عاجزی ہو، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں۔ اے اللہ، علماء سے معلوم کر لیں، اس دعا کو سیکھیں۔ آخری دعا سونے سے پہلے، اس کے بعد پھر بات نہ کریں۔ اے اللہ پاک، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا، یہ آخری دعا ہے سونے سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اے اللہ پاک، میں نے اپنے چہرے کا رخ بنی ہوئی چیزوں سے ہٹا کے آپ کی طرف کیا کہ آپ ہی بنانے والے ہیں، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ذلت اور عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اور ناکامی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے کسی کو ملک دیں، چاہے کسی سے ملک چھین لیں، لیکن وعدہ ہے ایمان اور عمل والوں کی۔ عزت اللہ پاک دیتے ہیں اور دیں گے نبی علیہ السلام کے طریقے پر، اور ملے گی صرف ایمان والوں کو۔ باقی جو عزت کے نقشے نظر آ رہے ہیں وہ دھوکہ ہے۔ میں نے بنی ہوئی چیزوں سے، حضور علیہ السلام کی دعا ہے سونے سے پہلے، بنی ہوئی چیزوں سے اپنے چہرے کا رخ پھیر دیا بنانے والے کی طرف۔ بنانے والا اکیلا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔
وہ انتہائی رحم کرنے والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، بہت بڑا قدردان ہے۔ اور وہ بہت طاقتور ہے، اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر وہ غالب ہے۔ اس کے ارادے کے بغیر ایک پتا ہل نہیں سکتا، گر نہیں سکتا، کروٹ نہیں لے سکتا۔ بارش کا ایک قطرہ اس کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا۔ وہ بارش کے قطروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ پاک پہاڑوں کے وزن کو بھی جانتا ہے۔ دریاؤں میں کتنا پانی ہے اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں۔ جو زمین کے نیچے ہے، جو آسمانوں کے اوپر ہے، آج کتنے پیدا ہوئے اللہ پاک کے علم میں۔ انسان بیچارہ اتنا کمزور ہے۔ میرے پیچھے کون ہے نظر نہیں آ رہا، کتنا کمزور ہے۔ اس کی کمزوری کی کوئی حد نہیں، اور اللہ پاک کے کمی ہونے کی کوئی حد نہیں۔ اپنے جہل کا، اپنی جہالت کا اقرار ہو کہ میں جاہل ہوں۔ قرآن پاک میں سب سے پہلی آیت علماء فرماتے ہیں پڑھنے سے پہلے اقرار کر لو میں نہیں جانتا، الف لام میم، میں نہیں جانتا، آپ ہی مجھے سکھائیں گے، آپ ہی مجھے چلائیں گے، آپ ہی میری تربیت فرمائیں گے۔ ایک بزرگ تو عجیب تفسیر فرماتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں نا الحمد شریف میں، اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، وہ فرماتے ہیں چلا اور دکھا، دکھا اور چلا۔ ایک ہے کسی کو راستہ دکھایا کہ بھئی یہ، انہوں نے پوچھا جگہ کا، آپ کسی نے بتا دیا کہ بھئی اس طرف ہے، پھر دائیں طرف جائیں، پھر بائیں طرف جائیں، پھر سیدھا۔ ایک ہی ہے کہ اس کو اپنے ساتھ چلا دے، پہنچا دے اس کو۔ اور اے اللہ پاک میں نے اپنی کمر کا سہارا آپ کو بنا لیا، یہ دعا ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک سے شروع ہے، ووجہت وجہی الیک والجہت ظاہری الیک وفوضت امری الیک، اور اے اللہ میں نے اپنے سارے کام آپ کے سپرد کر دیے۔ کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں، کوئی التجا سننے والا نہیں سوائے آپ کے۔ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ نے ہمارے لیے نازل کی۔ اس کتاب قرآن پاک یہ ہدایت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ نصیحت بھی ہے، اس میں برکتیں بھی ہیں، اس میں رحمتیں بھی ہیں، جہنم کے عذاب کا یہ ذریعہ بھی ہے، یہ جنت میں لے جانے والی ہے۔ سب سے بڑی شفاعت قرآن کی ہوگی۔ قرآن نے کسی کی مخالفت کی وہ برباد ہو جائے گا، اور قرآن نے جس کی شفاعت کی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کتنے شفیق رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑا، قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑا، قرآن کے پھیلانے کو چھوڑا، قرآن والی زندگی کو چھوڑا۔ قرآن والی زندگی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 24 گھنٹے کی جتنی سنتیں ہیں وہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ پاک کے احکامات ہر موقع میں، ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ ہر حکم کے پورا کرنے سے تھوڑی دیر پہلے رک جائے کہ بھئی میں کیوں کر رہا ہوں، اس کے فضائل کو معلوم کر کے، اور اس حکم کو اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ پورا کر دیا۔ کوئی بھی حکم،
چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہو، چاہے اولاد سے محبت ہو، چاہے ماں باپ کا چہرے کا دیکھنا، حج کا ثواب ملے گا۔ نیت کیا ہے؟ اللہ پاک راضی، ماں باپ کا چہرہ دیکھا، حج کا ثواب مل گیا۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت کا مال اور جان سب سے زیادہ اس کلمے کے پھیلانے پر لگی، پھر علم کے سیکھنے اور سکھانے پر لگی، عبادات کے نقشوں کے قائم کرنے پر لگی، کوئی بے نماز نہ رہی، ایسی محنت ہو۔ مولانا نذر الرحمان صاحب زید مجدوں ہر مشورے میں ایک سوال سب سے پوچھتے ہیں، بھئی کوئی ایسی بستی ہے جس میں 100% نمازی ہیں؟ اور تکرار کے ساتھ پوچھتے، کوئی ایسی بستی ہے جس میں 100% نمازی ہیں؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر 51% نماز پر آ گئے تو اس دن مسلمانوں کی ترقی شروع ہوگی اور کافروں کا زوال شروع ہوگا۔ یہ بار بار کہا جاتا ہے بھی 8 گھنٹے دو، 2.5 گھنٹے دو، کس کی؟ ایک بے نماز نہ رہی، 100% بستی کے لوگ نماز پر آئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک بستی میں جانا ہوا تو عصر کے بعد کش تھا، مسجد کچی تھی، بجلی بھی نہیں تھی۔ اب پوچھا ان سے کہ بھی چلے گشت کریں، کہ بھئی یہ سارے تو موجود ہیں گشت، اور ایسی بستی ہر گھر کے اندر 1-2 قرآن کے حافظ، 100% لوگ نمازی، اور محنت کرنے والا ایک تھا اس بستی میں شروع میں، اس نے محنت کی۔ دیکھیں ہر جگہ محنت کرنے والا ایک ہوتا ہے شروع، وہ مایوس نہیں ہوتا ہے، اس کام میں مایوسی نہیں ہے، نبی والے کام میں مایوسی نہیں ہے۔ 950 سال محنت کرنا دیکھیں کوئی آسان کام؟ 13 سال نبی پاک علیہ السلام نے جو محنت فرمائی، کیا کچھ نہیں سننا پڑا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس قرآن پاک میں 60 سے زیادہ ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ پاک اپنے نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں۔ فرمایا بالتحقیق بے شک اے نبی پاک، اے ہمارے نبی جی، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا جو سینہ ہے ان لوگوں کے باتوں کی وجہ سے کتنا تنگ ہو چکا ہے۔ آپ کو ساحر کہا گیا یعنی جادوگر، آپ کو کاہن کہا گیا، ایک نبی کو نعوذ باللہ من ذالک پاگل کہا گیا، ایک نبی کو نوح علیہ السلام کو پاگل کہا گیا، ہود علیہ السلام کو بے وقوف کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور 1-2 دن کی بات نہیں، 13 سال ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ زماد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے ہمارے اندر، اس پر جادو کا اثر ہے، اندر سے جانتے تھے یہ نبی ہے لیکن لوگ اس کی بات کو نہ سنیں، اندر سے سب جانتے تھے یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن بات وہ کہہ رہا ہے جو ہمارے آبا و اجداد نے نہیں کی،
یہ اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں. یہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ اکیلے اللہ سے ہوتا ہے. حالانکہ وہ ان سے پوچھا جاتا تھا یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کی؟ یہی کافر کہتے تھے اللہ پاک نے پیدا کی. ان کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں ان کا علاج کریں. نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ حضور علیہ السلام ہر وقت نماز میں مشغول ہوتے تھے. بدر کی رات پوری رات نماز میں گزاری اور میں آپ نماز پڑھ رہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی سخت کام پیش آتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً نماز کی طرح. بیماری آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، فوراً نماز. 17 نمازیں آپ نے اس حالت کے اندر پڑھی کہ آپ کے لیے گھر سے مبارک گھر سے جہاں آپ کا روزہ ہے اور ساتھ ہی مسجد ہے، 2 صحابہ کے سہارے آپ کو لا کے سب میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. 17 نمازیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں پڑھی اور کھڑے ہو کر پڑھی. جمعرات سے بخار شروع ہوا اور پیر کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمایا. اور آخری جملہ جو آپ کا ہے نماز نماز. اور اے لوگوں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. علماء فرماتے ہیں اس میں اس بات کی یاد دہانی کرے آخری وقت میں کہ دیکھو اللہ کے حق کو پورا کرو اور بندوں کے حق کو پورا کرو. تو جب قریب آئے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے. پہلے تو نماز کے دیکھتے ہی دل نرم ہو گیا، بدل گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا. آپ تو اخلاق کے کامل درجے پر تھے جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم نے عظیم اخلاق عطا فرمائے. 9 سال یا 10 سال انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت کی. کیا آپ کے اخلاق تھے؟ اللہ پاک ہمیں اس کا ذرہ عطا فرمائے. بھائی امین صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے عبادت کے ذریعے اللہ پاک سے لو، اخلاق کے ذریعے بندوں کو دو. اسلام دینا بتاتا ہے، لینا نہیں. دو، اللہ پاک سے لو، لوگوں کو دو. 9 سال تک خدمت کی، لیکن اس پورے 9 سال کے 10 سال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. کبھی یہ جملہ نہیں فرمایا. جس شخص نے اتنی بڑی تہمت آپ پر لگائی، آخری وقت میں اپنا مبارک کرتا ان کے لیے دیا تاکہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے، اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تیار ہو گئے، لیکن اللہ پاک کا حکم آیا نہیں ان کی نماز میں پڑھائیں. اتنے شفیق، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ رؤوف ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رؤوف کہا گیا. اللہ پاک رحیم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رحیم کہا گیا.
اللہ پاک کریم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کریم کہا گیا۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک آدمی اس بستی کے اندر، اس نے اس کام کو اپنا مقصد بنایا، ایسی محنت کی، ہر گھر کے اندر ایک دو حافظ، عورتوں کا بھی وقت لگا ہوا، اور سارے مرد 100% نمازی اور اللہ کے راستے میں ترتیب سے ساتھ نکالتے ہوئے۔ سری لنکا 10% مسلمانوں کا ملک، غالباً 10% یا کم و بیش۔ ایک مسجد والوں سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں کتنی جماعتیں نکلتی ہیں سری لنکا جیسا ملک؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ہر مہینے 27 جماعتیں نکلتی ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر پرانے کے ساتھ 9 آدمی نکلے، اور گشت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان کو داعیانہ ذاکرانہ طریقے سے پھرنا آ جائے۔ یہ گشت اتنا محکم بشان عمل ہے، سارے نبیوں کی مشترکہ سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سلام پھیرا، زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، حضور علیہ السلام نے شفقت سے پوچھا خیریت تو ہے؟ فرمایا میں آپ کا علاج کرنے آیا، آپ پر جادو کا اثر، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حکیم آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی بات کہتا ہے، دائی جو ہے، اسی لیے مؤذن کو کہا گیا کہ یہ شہادت کی انگلی کان میں ڈالے، چاروں طرف سے جو آواز آ رہی ہے دعوت، چاروں طرف سے، مال سے ہوتا ہے، مال والوں سے ہوتا ہے، عہدے سے ہوتا ہے، عہدے والوں سے ہوتا ہے، چیزوں سے ہوتا ہے، چیزوں والوں سے ہوتا ہے، ان سے وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے، مال والوں سے وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے، اقتدار والوں سے وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہیں گے۔ ایک آدمی ہے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے لیے کیا مشکل تھا؟ کبھی سوچے تو صحیح ہے، کیا مشکل تھا؟ اس کو ختم کر دیتے۔ چلے اس وقت بچہ تھا، پتہ نہیں تھا کہ آگے جا کے مجھے دعوت دے گا۔ دائی کے ساتھ اللہ پاک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے کہ جاؤ دعوت دو، لیکن نرمی کے ساتھ، اور وہ بڑا سرکش ہے یہ بھی بتائیں، نرمی کے ساتھ دعوت دو۔ کیا وہ کرتا ہے میں دیکھتا ہوں۔ اور جو وہ کہتا ہے، جو وہ کہے گا میں اس کو سنتا ہوں۔ دائی کے ساتھ اللہ پاک ہے، اور فرمائے اے موسیٰ آپ کے ساتھ، ہارون علیہ السلام کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ہے۔ دائی کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی اور فوراً وہ خطبہ پڑھا جس خطبے کو جمعے کے دن عام طور پر خطیب حضرات پڑھتے ہیں۔ آپ نے وہ خطبہ پڑھا، خطبہ سنتے ہی وہ تو انتظار میں تھے، خطبہ سنتے ہی دل بدلا، مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے اور زندگی بدل گئی، اور کئی لوگوں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عورت، وہ ایک سفر میں پانی ختم ہو گیا،
صحابہ کرام نے ان کا پانی لیا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مبارک انگلیوں سے پانی نکلا، ان کا مشکیزہ بھی بھر گیا، سارے برتن بھر گئے۔ وہ عورت ایمان لے کر آئی اور اپنے قبیلے میں گئی، یہ عورت ہے، جب نکلی تھی سارا قبیلہ کافر تھا، لیکن جب یہ عورت گئی اپنی قوم کو دعوت دی، اس عورت کی دعوت پہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب سے زیادہ مال اور جان اللہ پاک کے کلمے کے پھیلانے پر لگے، علم کے سیکھنے اور سکھانے پر لگے، عبادات کے نقشوں کے قائم کرنے پر لگے، اور لوگوں پر خرچ کرنے میں لگے۔ 8 مصارف بتائے، مصرف خرچ کرنے کی جگہیں کہ ان پہ خرچ کریں، علماء سے معلوم کر لیں، پھر اس سے بچے، پھر اپنی ذات پر لگیں۔ پھر حضرت فرماتے تھے باطل والوں نے ایسی محنت کی، اس ترتیب کو پلٹ دیا، ترتیب کو پلٹ دیا۔ جان ہے تو مال کماؤ، مال ہے تو جان بناؤ، مکان بناؤ، چیزیں حاصل کرو۔ یہ مال اور جان کا سب سے زیادہ خرچ کرنے کی جگہ یہ 4 بڑے اعمال ہیں۔ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ جان لگائے ان اعمال پر، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادات۔ آدمی خود تو سوچ لے بھائی دوستو، 8 گھنٹے آدمی 10 گھنٹے چلے کام کرتا ہے، 6 گھنٹے آرام کے، 16 گھنٹے، 2 گھنٹے اور کتنے گھنٹے ہوئے؟ کتنے گھنٹے رہ گئے؟ 6 گھنٹے کام گزرتے ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو کرنے والے کاموں میں لگیں گے، نہ کرنے والے کاموں سے بچیں گے۔ کرنے والے یہ نبوت والے بڑے بڑے یہ اعمال ہیں، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت۔ اس میں ماں باپ کی بھی خدمت میں، اس کی بیوی کی بھی خدمت ہے، اپنی اولاد کی بھی خدمت، ہمسایوں کی بھی خدمت ہے، غریبوں کی، سب کی خدمت ہے۔ دینا آ جائے، اللہ پاک سے لینا آ جائے۔ پھر حضرت اگلا جملہ فرماتے تھے، فرمایا اگر اس ترتیب پہ امت نہیں آئی، یہ اسی کی محنت ہو رہی ہے کہ امت دوبارہ اس ترتیب پر آ جائے۔ اسی کے لیے چلے 3 چلے، اسی کے لیے سال 7 مہینے، اسی کے لیے روزانہ 8 گھنٹے 2.5 گھنٹے، اسی کے لیے شب جمعہ ہے، اسی کے لیے گھر کے اندر دعوت والے اعمال کو زندہ کرنے کی محنت ہے۔ فرمایا اگر اس ترتیب پہ نہیں آئے تو خطرہ ہے کہ کہیں قیامت میں مجرموں کے ساتھ ہمارا شمار نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور اگلا جملہ فرماتے تھے کہ ہماری کمائیاں ہمارے دعوت کے وقت کو بھی کھا لیں، ہماری کمائیاں ہمارے علم کے سیکھنے اور سکھانے کے وقت کو بھی کھا لیں، ہماری کمائیاں عبادات اور دعا اور نماز اور نفل تلاوت اور ذکر اس کے وقت کو بھی کھا لیں، ہماری کمائیاں۔ ہم لوگوں کے کام آتے، ہماری کمائیاں اس وقت کو بھی کھا لیں۔ ایک شخص نماز پڑھنے آتا ہے اور سلام پھیرتے ہی فوراً بھاگتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، ہمارے دل میں اس کی کمی نہ ہو، لیکن گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میرا بننا تو دکان سے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز سے پہلے 3 محنتیں ہیں، ایمان کی محنت ہے، علم کی محنت ہے
علم کے اندر مسائل کا علم بھی ہے اور فضائل کا علم بھی ہے. اپنی زندگی کے گزارنے کے مسائل علماء کے پاس معلوم کریں، کیونکہ پورے دین کا علم وہ علماء کے پاس ہے. قرآن و حدیث کا علم علماء کے پاس ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم ہمیں صرف یہ بتاؤ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم ہمیں صرف یہ بتاؤ کہ اس وقت امت کس کام میں لگی ہوئی ہے، کیا کر رہی ہے. ہم قرآن و حدیث کو کھول کر بتائیں گے کہ اس وقت امت پر یہ عذاب آنا چاہیے، یہ آزمائش آنی چاہیے. کم و بیش اس کا مفہوم خود بھی کرنے والے کاموں پہ لگنا اور امت کو کرنے والے کاموں پر لگانا، اپنے گھر والوں کو بھی کرنے والے کاموں پر لگانا، اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا کے اندر سارے انسانوں تک دین کا پہنچانا یہ ہمارے ذمہ ہے. اپنی ذات پر، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے شہر اور ملک میں، اور ساری دنیا کی نیت کریں. سب کی نیت ہے نا بھائی؟ دیکھیں بیٹھے بیٹھے آدمی نیت کر سکتا ہے. اللہ کتنا بڑا مجمع ہے جس کے بارے میں حدیث میں کتنی خوشخبری سنائی گئی کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں پر جو میری خاطر بیٹھتے ہیں، جو میری خاطر محبت کرتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. اللہ پاک کے راستے میں نکل کر یہ چاروں چیزیں ملتی ہیں. کوئی کسی زبان کا، کوئی کسی برادری کا، کوئی کسی رنگ کا، سب اکٹھے ہوئے اپنے گھر کو تھوڑے وقت کے لیے چھوڑنا تو بھائی پڑے گا. اگر صرف اپنی ذات میں محنت کی، گھر میں محنت نہیں کی، جو موت کا وقت آئے گا تو آدمی تو دیکھے گا کہ فلاں کا جنازہ جا رہا ہے، حالانکہ وہ 2 جنازے نکلتے ہیں. ایک اس کی ذات کا جنازہ، ایک چونکہ اس نے گھر والوں کو دین نہیں سکھایا، نبی والی زندگی نہیں سکھائی علیہ السلام والی، نبی علیہ السلام کی سنتیں نہیں سکھائی، بچوں کی دینی تربیت نہیں کی، اپنی بیوی کو، گھر والوں کو دین نہیں سکھایا. اب جب جنازہ نکلے گا تو اس کے جنازے کے ساتھ اس کے گھر سے دین کا جنازہ بھی نکلے گا، وہ جنازہ نظر نہیں آئے. چوطرفہ محنت. اس کے لیے بھائی دوستو اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، میرے لیے بھی دعا مانگے. ہم سب محتاج ہیں، غنی اللہ پاک کی ذات ہے، ہم سب فقیر ہیں. حضور علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ میں فقیر ہوں، آپ مجھے عطا فرما دیں. ہمیں امت کو سکھایا، یہ دعا سکھایا، اے اللہ پاک میں ذلیل ہوں، مجھے عزت عطا فرما. پوری دنیا کے اندر پھرنا، ساری دنیا کے انسان ایمان والی زندگی کو اختیار کریں، یہ ہمیں کام دیا گیا. اللہ فرمایا کہ رسول تمہارے نگران ہے اور تم سارے انسانوں کے نگران ہو. ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سے تم نے انسانوں کی نگرانی چھوڑ دی ہے، پھر جو وعدے اللہ پاک کی طرف سے تھے وہ وعدے کہاں پورے ہوں گے. نبی تمہارا نگران، تم سارے انسانوں کے نگران ہو، اور تمہیں ساری امتوں سے ممتاز کیا گیا، تمہارا نام مسلمان رکھا گیا. تم ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہو. یہ امت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، یہ نبی بھی ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے. سورہ ابراہیم میں
6 دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، 6 دعائیں بیت اللہ کے بنانے کے بعد کتنی دعائیں آپ نے مانگی. اس امت کو بھی مانگا اور نبی بھی مانگا. ایک بہت بڑے مفسر اللہ، وہ جو آیت ہے نا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے، فرماتے ہیں قرآن ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، نبی کافۃ للناس ہے، اور یہ امت مخرجت للناس ہے، یہ نکالی گئی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا بڑا کام ہے، باقی کام بعد کے. اس کو ان کاموں کو بھی اگر ہم اللہ پاک کے حکم نبی علیہ السلام کے طریقے پر پورا کریں گے اس میں بھی اجر و ثواب ملے گا. لیکن پہلا کام وہ ہے جو جس طرف ہمیں متوجہ کیا گیا. یہ امت اخرجت للناس ہے. تو وہ مفسر فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، تم نکالے گئے اس لیے کہ سارے انسانوں کو اچھائیوں کی طرف بلاؤ اور برائیوں سے منع کرو. اور اللہ پاک کے علم میں ہے مسلمانوں، اس امت کے فضائل بتائے. اللہ پاک کے علم ازلی کے اندر یہ مقدر ہو چکا تھا کہ یہ امت آنے والی ہے، آئے گی، آخر میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی. سارے نبیوں کی امتیوں کی صفیں 40 ہوگی، اور اس امت جو آخر میں آئے گی جس میں ایک نبی بھیجا گیا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی 80 صفیں جنتیوں کی ہوگی. اس کے مؤذنین اذان دینے والے پہچانے جائیں گے جن کی گردن بلند ہوگی. اس کو نبیوں کے فرائض دیے گئے، جو نوافل نبیوں کو دیے گئے، اس امت کو وہ نوافل دیے گئے. اور فرمایا کہ بعض نبیوں کو اس کی اطلاع دی گئی، خبر دی گئی کہ ایک امت آخر میں آنے والی ہے جس کو نبیوں والا کام دیا جائے گا. اس کو سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہے. اللہ، کتنی خوشخبری کی بات ہے. فرمایا اے مسلمانوں، تمہیں افضل اور اشرف نبی دیا گیا، افضل اور اشرف، اور تمہیں اکمل کامل درجے کی اور ادوم ہمیشہ کے لیے تمہیں شریعت دی گئی. ایک ایک چیز کھول کے بتائی گئی، کوئی چیز چھوڑی نہیں. جو نبی علیہ السلام ہمیں جوتا پہننے کا طریقہ بتاتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتاتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ بتاتے ہیں، ہر موقع کی دعا بھی بتائی، ہر موقع کا، ہر عمل سے پہلے کا طریقہ بھی بتلایا. افضل اور اشرف نبی دیا گیا، اکمل اور اشرف شریعت دی گئی. اگلا جملہ فرماتے اے مسلمانوں، تمہاری قربانی پر ایمان، علم، عمل اور تقوی، اس کی شاخیں سرسبز اور شاداب ہوگی. تمہاری قربانی پر یہ اللہ پاک کے راستے میں پھرنا قربانی، گھر بار کو چھوڑنا قربانی، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا قربانی. خوشخبری ہو ان کے لیے فرمایا کہ جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں اور جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں،
عذابوں کو اللہ پاک ٹال دیتے ہیں. جس بستی میں آپس میں الفت اور محبت کرنے والے ہیں اس بستی سے اللہ پاک عذابوں کو ٹال دیتے ہیں، اس لیے نفرتوں کو ختم کر دیں. اللہ، آج اگر خدا نخواستہ کسی نے نفرت اندر سے نہیں نکالی، آج اس نفرت کو مٹی میں دبا دے، ورنہ نفرتوں کے ساتھ یہ مٹی کے اندر دب جائے. محبت کی فضا قائم کر لیں. ایمان والے کی شان کے خلاف ہے یہ کسی سے نفرت کرے. ایمان والے کی شان کے خلاف ہے یہ کسی کے عیب کو ظاہر کرے. ایمان والا معاف کرنے والا ہے، ایمان والا عیبوں کو چھپانے والا ہے. پھر آخری جملہ اس آیت کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ تمہارا وجود اس لیے ہے کہ تم دنیا کے سارے انسانوں پہ ایسی محنت کرو ان کو لا کے جنت کے دروازے پر کھڑا کر دو. سب کی نیت ہے نا بھائی، اور آسان ہے. کام نبیوں والا دیا گیا اور آسان اتنا ہے اس کو اندھا بھی کر سکتا ہے، اس کو گونگا بھی کر سکتا ہے، اس کو بہرا بھی کر سکتا ہے، اس کو فقیر بھی کر سکتا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. سخت سردی ہے، خندق کا میدان ہے. غزوہ خندق میں حذیفہ رضی اللہ عنہ قمیص نہیں ہے، ایک لنگی بندھی ہوئی ہے اور فرماتے ہیں یہ چادر بھی میری بیوی کی تھی. کوئی عذر نہیں کیا ہے اللہ کے رسول، ہم جا رہے ہیں، میرے پاس تو چادر بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے. پتے چبائے، فاقے برداشت کیے. جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشکش کی گئی آپ چاہیں تو یہ مکہ مکرمہ کے سارے پہاڑ ان کو سونا بنا دیا جائے، آپ کے ساتھ چلیں. فرمایا اس کو پسند نہیں فرمایا. فرمایا میں چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں اور ایک دن ملے اللہ پاک کا شکر ادا کروں. جو گھر بنایا، ہمارے بزرگ تھے بھائی امین صاحب رحمہ اللہ، اکثر یہ جملہ فرماتے تھے ٹھیک ہے بھائی، اچھے گھر رہنا کوئی گناہ نہیں ہے، اچھے کھانے کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. لیکن فرمایا اچھے کھانے جب سامنے آئے تو سر شرم کی وجہ سے جھک جائے کہ ہمارے نبی کو ساری زندگی یہ چیزیں نہیں ملی. اما جان فرماتی ہیں پوری زندگی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی اور مکان اتنا چھوٹا کہ اس میں 4 قبریں آ سکتی ہیں، 3 ہیں اور چوتھی غالباً عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اتنا چھوٹا مکان پوری زندگی گزاری. نکلے تو سب نکلے، جو 3 رہ گئے اور ان کی نیت جانے کی تھی ان کے بارے میں 50 دن کا بائیکاٹ ہوا. 50 دن کہ تم کیوں نہیں نکلے؟ سب کو نکلنا چاہیے تھا. پوری دنیا کے اندر پورا دین پہنچے آسان ہے. ہمارے بزرگ مثال دیتے تھے بھائی امین صاحب رحمہ اللہ، بھائی ایک مسجد کی جماعت ہے، بس روڈ کی جماعت ہے، مدنی مسجد، مثال میں دے رہا ہوں. مدنی مسجد والوں نے سوچا بھائی ایک جماعت ہمیں برازیل بھیجنی، اب کیا کریں بھائی، مشورہ ہے. جس مسجد کا مشورہ جاندار ہوگا سارے تقاضے اللہ پاک پورا فرمائیں. جس چیز کو مسلمان بیٹھ کے سوچتے ہیں، مسلمانوں کی جماعت بیٹھ کر اس کو سوچتی ہے، اللہ پاک اس کو وجود عطا فرماتا. یہی مشورہ گھر کے اندر بھی ہو، یہی مسجد کے اندر بھی ہو. اب جماعت نے سوچا بھائی کیا کریں، جماعت برازیل بھیجنی ہے، ساتھیوں کی قواعد پورے ہیں نہیں اور ہم پہنچ بھی نہیں سکتے وہاں.
مشورے میں یہ طے ہوا کہ بھئی ایک جماعت ہم یہ کر لیں، گوادر بھیج دیں، ہفتے کی جماعت ہو یا 10 دن کی جماعت ہو، مرکز والوں کے مشورے سے کہ بھئی اس تقاضے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ جو کام کرے مشورے سے کرے، بڑوں سے پوچھ کر کرے، اس میں خیر ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ گوادر والے ایران سہولت سے جا سکتے ہیں۔ گوادر والوں کو کہا تم ایران جاؤ اور اس تقاضے کو ان کے سامنے رکھو، اور ایران والوں کو کہو کہ تم ترکی جاؤ، وہ سہولت سے ترکی جا سکتے ہیں، اور ترکی والوں کو کہو کہ وہ یورپ چلے جائیں، وہ سہولت سے جا سکتے ہیں، یورپ والوں کو کہیں وہ امریکہ جائیں، وہ سہولت سے جا سکتے ہیں، اور امریکہ والوں کو کہیں کہ وہ برازیل چلے جائیں۔ جماعت برازیل پہنچ گئی، کام بھی کیا، لوگوں کو لقب بھی نکالا، مقامی کام بھی اٹھایا۔ بھائی ثواب کس مسجد کو ملا؟ جی مدنی مسجد۔ یہ ہے مشورہ کیا، برازیل جماعت پہنچ گئی۔ اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا یہ ہمارے ذمے۔ فرمایا کہ تم سب کے سب سے سوال کیا جائے گا، تم سارے کے سارے نگہبان ہو، تم سے پوچھا جائے گا۔ اور کتنا آسان کام ہے بھائی، آدمی روزانہ دعوت دے، اس پہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے میں لگے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ ذکر، عبادت، تلاوت، نماز، اعمال میں لگے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کسی کی خدمت کرے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ جماعت میں جب آدمی نکلتا ہے، جو خرچہ ہوتا ہے وہ تو بھائی جب آدمی دنیا کے لیے بھی نکلے تو سواری اور کھانے پہ خرچہ ہو، اور اس پہ بھی کیا ملے گا؟ فرمایا کہ 1 روپے پہ 7 لاکھ کا ثواب ملے گا، اور ایک نماز پہ 49 کروڑ کا ثواب ملے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، فرمایا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، 7 مرتبہ فرمایا۔ کتنی مرتبہ فرمایا؟ 7 مرتبہ۔ ان لوگوں کو جو ایمان لائے لیکن مجھے نہیں دیکھا۔ یہ ساری خوشخبریاں ہماری ہیں، اس امت میں سے ہم پیدا کیے گئے، جس کے ذمے اتنا بڑا عظیم نبیوں والا کام ہے۔ اسی کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں سب سے پہلے ہر مسلمان 4 مہینے لگا۔ ایک گزارش ہی ہے کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جتنی دیر توجہ سے بات سنی، دیکھیں نکلے گا وہ جس کو اللہ پاک چاہے گا، لیکن صرف آپ کا یہ بیٹھنا وہ بھی اجر سے خالی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلس کے برخاست ہونے پہ فرشتہ کہتا ہے کہ اب اٹھ جاؤ، تمہاری مغفرت کی گئی۔ ایک آدمی 4 رکعتیں پڑھی، التحیات میں بیٹھا، التحیات 2 سجدے بھی کیے، 2 سجدہ کرنے کے بعد اس نے سلام پھیر لیا۔ کیا خیال ہے بھائی، نماز اس کی ہو گئی؟ کتنے مجاہدے کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، لیکن سلام نہیں پھیرا۔ یہ جو تشکیل کا عمل ہے، یہ گویا سلام پھیرنے کا وقت ہے۔ اتنی دیر مجاہدے کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے، بات کو سنا اور انشاءاللہ پہنچانے کی بھی نیت کر لی۔ اس لیے آخر وقت تک سارے بیٹھیں گے نا انشاءاللہ، جب تک کہ تشکیل مکمل نہ ہو، اعلان یہاں سے نہ کیا جائے، اس وقت تک سب اپنی جگہ کی تشریف رکھے۔ اور بھائی دوستو، اگر کوئی بھائی کسی نادانی کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے، پیار محبت کے ساتھ اس کو بٹھا دے، اللہ کہ اس کو کوئی کبھی ایسا عذر ہو۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کسی کے بارے میں ہم بدگمانی نہ کریں۔
اس کے لیے فرمائے بھائی 4 مہینے کے لیے فرمائے جی، جن کے اب تک 4 مہینے نہیں ہوئے وہ اپنے نام لکھوائیں، اور دور جو تشکیل والے ہیں ان کو اپنے نام لکھائیں، جو قریب والے یہاں لکھائیں